السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں دو بہت اہم مسئلوں پر بات کریں گے۔ تمام نوجوان بہن بھائی اس ویڈیو کو بہت اچھی طرح دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مذاق میں نکاح کیا جائے اور نکاح کے وقت دو گواہ بھی موجود ہوں اور وہ گواہ یہ بات جانتے ہوں کہ یہ جو نکاح کیا جا رہا ہے یہ مذاق میں کیا جا رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے وہ مذاق میں ہو رہا ہے، تو مذاق میں کیا جانے والا نکاح درست ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نکاح مذاق میں کیا گیا ہو لیکن نکاح کے وقت دو گواہ موجود نہ ہوں، صرف لڑکے لڑکی نے کسی لب پوائنٹ پر یا کسی پارک میں ہاسٹل وغیرہ میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہو، ایک نے کہا میں تجھے قبول، دوسرے نے کہا تو مجھے قبول، اور ایجاب و قبول پا لیا گیا لیکن گواہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو اس نکاح کے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ نکاح کے صحیح طور پر منعقد ہونے کے لیے جس جگہ نکاح کیا جا رہا ہے اس مجلس میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، پھر چاہے لڑکا لڑکی خود ایک دوسرے کو قبول کر لیں، ایجاب و قبول پا لیا جائے، یا وکیل کے ذریعے وہ نکاح منعقد کیا جائے۔ نکاح کے وقت دو گواہوں کے موجود ہونے کے ضروری ہونے کے تعلق سے احادیث میں بیان فرمایا گیا، ارشاد فرمایا گیا لا نکاح الا بشہود، یعنی بغیر گواہوں کے نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوتا ہے، اسی طرح بغیر گواہوں کے بھی نکاح درست نہیں ہوتا ہے، اور جو اس کے علاوہ کیا جائے وہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوگا، اسی طرح بغیر گواہوں کے بھی نکاح درست نہیں ہوگا۔ بغیر گواہوں کے نکاح کرنے پر حدیث پاک میں سخت وعید ارشاد فرمائی گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں بدکار ہیں جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کرا لیتی ہیں۔ لہذا یہ بات تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ بغیر گواہوں کے نکاح درست نہیں ہو سکتا، چاہے لڑکا لڑکی خود نکاح پڑھیں یا وکیل کے ذریعے نکاح پڑھایا جائے، بہرحال گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اگر مذاق میں نکاح کیا جائے لیکن نکاح کے وقت دو گواہ موجود ہوں اور وہ یہ بات جانتے ہوں کہ یہ نکاح مذاق میں کیا جا رہا ہے، تو اس نکاح کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں جو سنجیدگی سے کیے جائیں یا مذاق میں کیے جائیں وہ منعقد ہو جاتے ہیں۔ پہلا کام ہے طلاق، اور دوسرا رجعت، اور تیسرا ہے نکاح۔ یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق دے دی اور بعد میں وہ کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی نے مذاق میں اپنی بیوی سے رجعت کر لی تب بھی رجعت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح دو گواہوں کی موجودگی میں مذاق میں نکاح کیا جائے، ایجاب و قبول پا لیا جائے، تب بھی وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ حضرت علامہ کمال الدین ابن حمام لکھتے ہیں کہ مذاق میں کیا جانے والا نکاح درست ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر دو گواہوں کی موجودگی میں مذاق میں نکاح کیا جائے تب بھی نکاح درست ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔